بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی سنت ہی تو ہے، قربانی کوئی فرض تو نہیں، کوئی واجب تو نہیں، سنت ہی تو ہے۔ حالانکہ حضرات احناف کے نزدیک واجب ہے یہ، اور اس کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث کے وہ الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعہ، جو وسعت پائے، ولم یضحی، قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب وہ شخص نہ آئے جو قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ جن اہل علم نے اس کو سنت کہا ہے، سنت ابیکم ابراہیم سے، کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، چلو مان لیا، تو کیا سنت اس قابل ہے کہ مسلمان اس کو حقیر سمجھ لیں اور سنت کی کوئی وقت نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آذان جو ہے، جو نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے، یہ آذان کیا ہے؟ خود تو مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو نماز ہے، اس نماز کے لیے آذان ایک بلاوا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جی اصل مقصود تو نماز ہے، یہ تو ویسے ہی اس کے لیے ایک بلاوا ہے، آج اس کی ضرورت نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، ہم اسے چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی کے اندر مسجد میں آذان نہ ہو اور لوگ وہاں آذان دینے میں سستی کریں، ان کے خلاف جہاد کرو، فقاتلوہم، ان کے ساتھ لڑا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے گھروں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ کوئی آدمی کہے کہ جی ہم اس کی جگہ پہ کوئی اور کچھ کر لیتے ہیں، اسپتال بنانے فلاں کر لیتے ہیں، یاد رکھیے ایک ہے ثواب اور ایک ہے اصل مقصد۔ کوئی آدمی صدقہ کرے اسے ثواب تو مل جائے گا، لیکن مقصد تک کبھی بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ مقصد جو قرب الہی ہے، اللہ کا قرب، وہ اسی حکم سے حاصل ہوگا جو حکم اللہ نے دیا اور جیسے دیا اور جب دیا ہے۔ دیکھیں سورہ اخلاص، صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اب اس سے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پورے قرآن کا اجر لے لیں گے، لہذا ہمیں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف ثواب تو ملے گا 3 مرتبہ قرآن پڑھنے پر، لیکن جو مقصد تھا قرآن کی تلاوت کا کہ دل میں تقوی آئے، اللہ کا قرب حاصل ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، ان مقاصد سے یہ آدمی دور رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار اور محبت کے ساتھ، عقیدت و شفقت کے ساتھ جس نے ماں اور باپ کو مسکرا کے دیکھا، اسے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب صاحب کہیں کہ جی کون پیسے لگائے اور کون اپنا کاروبار چھوڑے اور کون اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دور جائے، اس سے جا کے بس ماں باپ کو دیکھ لیتے ہیں، اجر حاصل کرتے رہیں گے، ثواب تو ملے گا، لیکن جو مقصد تھا حج اور عمرے کا وہ کبھی اسے نہیں ملے گا۔ قربانی کا ایک مقصد ہے تقوی، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ تبھی حاصل ہوگا جب اس دن صاحب حیثیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی رضا کی خاطر جانور کے اوپر چھری چلائے گا۔ جانور تو جانور ہے، اس کے پیچھے اور بنیاد اور جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح مجھے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ملتا، تب بھی میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔